قرآن صرف پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے یا اس کے لیے کچھ آداب بھی ہے؟ یہ آداب کا بھی تعارف کس طرح سے کریں گے ہم کہ آداب بھی کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان کو قرآن کے مقام اور عظمت کا ادراک نہ ہو تو کیا وہ قرآن فہمی کر سکتا ہے؟ تو قلب کو کس طرح سے آمادہ کیا جائے قرآن فہمی کے لیے؟ قلب کی طہارت کیسی ہو؟ کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کیا یہ بھی موانع بن جاتا ہے قرآن فہمی کے اندر؟ کیا صرف قرآن کو پڑھ کے سمجھ لینا یا اس پہ تدبر کرے، کیا یہ بھی اسی اہتمام میں آتا ہے؟ تدبر سے مراد کیا ہے؟ اس لفظ سے مراد کیا بنتا ہے تدبر سے؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اسے آ سکتی ہے قرآن سمجھنے میں؟ کیا عربی زبان یہ موانع میں سے نہیں ہے قرآن فہمی میں؟ کیا تفاسیر جو ہے یہ معنی نہیں ہے قرآن سمجھنے میں؟ ضروری ہے باغبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان یعنی تربیت کرنے والے۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ مہینہ انسان کے لیے بہترین مہینہ ہے جس میں وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تربیت انسان کے لیے جو منشور عطا کیا ہے وہ اس کی اپنی پاک مقدس کتاب قرآن ہے۔ کیونکہ ہمارا پروگرام بھی تعلق والدین سے رکھتا ہے اور بالخصوص والدین کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات سے ہم آشنا کرتے ہیں، تو تربیت کا بہترین منشور قرآن کریم ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اگر والدین اس کتاب کو اپنی زندگی میں اپنا لے اور خود اس کتاب کے ذریعے تربیت یافتہ ہو جائے تو بچوں کی تربیت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں، کیونکہ اس کا مخاطب خود انسان ہے، ہم ہیں۔ قرآن فہمی یعنی قرآن کو سمجھنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہم سب کی ہے اور ایک اہم فریضہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اپنے رب کے، اپنے محبوب کے کلام کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہے جو ہو گیا ہے، جہاں پر ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن فہمی کی طرف نہیں آتے ہیں۔ قرآن فہمی سے کیا مراد ہے؟ قرآن فہمی یعنی صرف کیا قرآن کے لفظی معنوں کو سمجھ لینا؟ یہ ایک مرحلہ ہے قرآن فہمی کا، یا معنوں سے سمجھ کے آگے بڑھ جانا اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، موضوعات کو سمجھنا، یہ بھی ایک اگلا مرحلہ ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ جو اس کے آگے کی بات ہے قرآن فہمی کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے قلب پر قرآن نازل ہو۔ وہ بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے وہ اس کا تعلق انسان کی نفس سے ہے، اس کے قلب سے ہے، یعنی بات قلب میں اترے اس کی آ کر، اور جب بات ہمارے قلبوں میں قرآن کی بات اتر جائے گی تو پھر یقیناً اس کا آخری مرحلہ ہے کہ وہ ہمارے عمل سے اظہار ہوگا اس کا، یعنی ہماری زندگیاں قرآنی زندگی بن جائے گی۔ قرآن فہمی کا ہدف یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریں اور اپنی زندگی کو قرآنی طرز کے مطابق گزارتے ہوئے زندگی کو قرآنی یعنی الہی زندگی ہم بنا لیں۔ لیکن قرآن فہمی کس طرح سے کی جائے؟ قرآن کو سمجھنے کے کیا آداب ہیں، کیا مقدمات ہیں، کیا اہتمام ہمیں خود کرنے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انتظام کر دیا کہ ہم اپنی کتاب کو آسان بنا کر، یسرنا آسان بنا کر کے بھیج دیا، پھر ساتھ میں انبیاء کو بھیجا جنہوں نے آ کر کے اپنی الہی کتابوں کو سمجھایا، اور اس کے بعد پھر قرآن کو لفظوں میں بھی ڈال دیا تاکہ ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے، اور پھر ماہ مبارک رمضان جیسی فرصت اور ماحول دے دیا کہ ہمارا رجحان قرآن کی طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر جیسی شب بھی دے دی جہاں پر ہمارے قلبوں کے اندر ایک انقلاب آ جائے تاکہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر سکے۔ لیکن یہاں یہ ایک کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا،
اب کچھ اور ہے جو ہمیں بھی کرنا ہوگا تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے۔ یہی موضوع ہے آج کی ہماری گفتگو کا کہ قرآن فہمی کے آداب کیا ہے، وہ کیا انتظامات ہمیں خود کرنے ہوں گے، وہ کیا تیاریاں ہمیں خود کرنی ہوں گی جس سے قرآن نہ صرف ہماری عقلوں کو سمجھ میں آئے بلکہ ہمارے دلوں میں اترے اور دلوں سے پھر ہمارے عمل میں ظاہر ہو، اور نہ ہماری انفرادی بلکہ ہماری اجتماعی اور معاشرتی زندگی قرآنی زندگی بن جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا غالب حیات صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے روزے خیر و عافیت سے اور اچھی طریقے سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی اطاعت اور عبادت کو قبول فرمائے۔ آج کا موضوع بھی بڑا خصوصی موضوع ہے قرآن فہمی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے نکات جو ہے والدین کے سامنے، ناظرین کے سامنے پیش کریں جس سے قرآن سمجھنے میں انہیں آسانی ہو یا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہوگا، بلکہ دو سوال ایک ساتھ ہی ہوں گے، کہ کیا قرآن صرف پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ آداب بھی ہے؟ اور ساتھ ساتھ آداب جو کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن فہمی کی، یہ آداب کا بھی تعارف کس طرح سے کریں گے ہم کہ آداب بھی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ جی، ماہ مبارک رمضان ہے۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں اس نے پھر یہ ماہ نصیب فرمایا اور خصوصاً یہ ابحاث کرنے کا موقع ہمیں پھر عطا فرمایا۔ جی، آج کی ہماری بات بہت ہی اہم ہے۔ خداوند متعال کے یہ کتاب جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کا اصل ہدف بھی یہ ہے کہ انسان قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرے اور اپنی زندگیوں کو ہدایت الہی سے مزین کرے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس قرآن فہمی کے لیے کچھ مقدمات کا ہونا، کچھ آداب کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان ان آداب کا خیال نہ رکھے، قرآن فہمی ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اصلاً دین مبین اسلام نے ہر عمل کے لیے، ہر فعل کے لیے ایک آداب کا مجموعہ معین کیا ہے، جن کو ہم آداب اسلامی کے نام سے بھی کیا ہے یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ واقعاً بہت خوبصورت ہے۔ میں ادب کا معنی بیان کر کے پھر اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ ادب کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو جمع کرنا، اکٹھا کرنا کسی، خصوصاً کیونکہ عربوں کے ہاں عربی زبان کا یہ لفظ ہے، تو عرب مہمان نواز بھی ہوتے تھے، اور جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے گھر میں تو دسترخوان بھی حتماً لگتا تھا۔ اس دسترخوان پر جب اکٹھا کرتے تھے تو یہ جو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، اس کو یہ کیونکہ اکٹھے ہوتے تھے اس وجہ سے اس کو کیا کہتے تھے؟ ادب۔ اور وہ دسترخوان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مادبہ، میم الف دال بے تے بے ہے، مادبہ، دسترخوان کو۔ بس مادبہ یعنی جہاں پر کیا ہے اکٹھا ہوا جاتا ہے۔ یہ ادب کا وہ ڈکشنری والا اور لغوی معنی ہے، اور روایات کے اندر بھی ہے کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، مأدبۃ اللہ، کہ یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے، کہ جہاں پر مسلمان کیا ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ اکٹھا ہونا کیا ہے، یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اب یہیں سے ہم اسی سے اصطلاحی معنی بھی لے سکتے ہیں کہ ادب سے کیا مراد ہے۔ ادب ان صفات کے مجموعے کو کہیں گے کہ جو کسی فعل کو، کسی عمل کو حسین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے کیا ہے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک عمل ہے لیکن ایک اس کی کیا ہے زیبائی ہے، ایک اس کی کیا ہے حسن ہے۔ حسن ہے۔ وہ حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس عمل کو ہم ان آداب کے ساتھ انجام دیں۔ مثلا یہی جیسے میں نے عرض کیا آداب اسلامی، مثلا کھانے کے آداب، تعلیم کے آداب۔ خوب انسان نے تعلیم حاصل کرنی ہے،
لیکن اگر انہی کو آداب کے ساتھ انسان یہ تعلیم حاصل کرے تو یہ تعلیم کا عمل انسان کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس عمل میں خوبصورتی اور زیبائی بھی پیدا ہو جاتی ہے جی اور روایات میں بہت زیادہ ہے، مثلا شاگرد کے کیا آداب ہیں استاد کے سامنے، استاد کے کیا آداب ہیں شاگرد کے لیے، خود درس پڑھنے کے کیا آداب ہیں۔ اگر انسان ان آداب کے تحت چلے تعلیم کا مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا دیکھیں کھانا کھانے کے آداب معروف ہیں، جی پانی پینے کے آداب کیا ہیں، معروف ہیں۔ اگر انسان ان آداب کے مطابق یہی کام انجام دے، ایک تو عمل خوبصورت بن جائے گا، پھر وہ عمل آسان ہو جائے گا۔ ابھی مثلا معاشرے میں ہم دیکھیں یہی پانی پینا، بعض اوقات بڑے بڑے گھونٹ بھی بھر کر کیا ہے پی رہے ہوتے ہیں، پھر نیچے جب وہ پانی جاتا ہے تو کیسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہی جب دین نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیں، 3 سانس میں 1 گلاس پانی پئیں، یہ کتنا خوبصورت عمل بن جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے آداب کتنے خوبصورت جی بتائے گئے۔ بس اسی طریقے سے قرآن فہمی کے بھی کیا ہیں آداب، روایات میں بھی ذکر ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی کیا ہیں ذکر کیے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی توجہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا زیادہ تر قرآن فہمی کی بجائے کس طرف چلی گئی ہے۔ ابھی دیکھیں قرآن مجید بہت خوبصورت انداز میں لکھا جاتا ہے، کتابت انتہائی، یعنی وہ کتابت کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا قرآن مجید کی کتابت بہت خوبصورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج کل قاری حضرات قرآن مجید کی اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں کہ انسان کو مسحور کر دیتے ہیں، یعنی وہ ان آداب کا خیال رکھتے ہیں جن کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ بس ان آداب کا خیال رکھنے سے وہ کتابت بھی خوبصورت ہو گئی، کتابت قرآن بھی خوبصورت ہو گئی، وہ تلاوت قرآن میں بھی حسن پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم آئیں، کیونکہ اصل ہدف تو قرآن کا کیا ہے ہدایت، اور ہدایت کب ممکن ہے جب ہم اس ہدایت کو سمجھیں۔ یعنی قرآن فہمی میں ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ پہلے یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا، یعنی کتاب ہدایت ہے قرآن، یعنی شناخت قرآن کے بنا تو قرآن فہمی میں کسی اور ڈائریکشن میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، یہی مشکل ہے نا کہ اب ہم نے قرآن مجید کا ہدف ثواب لے لیا ہے۔ جی یعنی ایک بڑا مقصد، ہم یہ جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، خصوصاً قرآن ماہ مبارک کے رمضان میں تلاوت قرآن کثرت سے کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، روایات میں بھی ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اصل سارا مقصد ثواب آ گیا ہے، ثواب کی گٹھڑیاں ہم باندھنے پر کیا ہے تلے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن فہمی کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ خوب سارا مقصد جب ثواب ملتا ہے قرآن مجید پڑھنے پر، یہ نہیں کہ نہیں ملتا، ملتا ہے، لیکن وہ ثواب تھا رغبت کے لیے کہ آئیں اسی بہانے سے ایک رغبت، جس طرح بچے کو سکول بھیجنے کے لیے رغبت دلانے کے لیے ٹافیاں دیتے ہیں، بسکٹ دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے رغبت پیدا ہو سکول جانے کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے ایک رغبت کے لیے کہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی طرف آئیں۔ لیکن سارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ثواب مل بھی جائے تو انسان کی کون سی مشکل حل ہوتی ہے۔ مشکل کب حل ہوگی؟ جب انسان کی زندگی میں قرآن آئے گا، جب انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ خوب کیسے بسر کرے؟ سمجھے گا تو کیا ہے بسر کرے گا، بالکل، اگر سمجھے گا ہی نہیں تو بسر ہی نہیں کر سکتا۔ بس ہم آداب کن چیزوں کو کہیں گے قرآن فہمی کے آداب؟ یعنی وہ صفات کہ جن کی مدد سے، وہ مجموعہ صفات جی کہ جن کا اگر خیال رکھا جائے تو انسان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے۔ ٹھیک، یہ کیا ہو جائے گا مجموعہ آداب۔ لہٰذا یہاں پر ہم کہیں کہ وہ چیزیں خصوصاً، کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے، عقل کا کام ہے، وہ چیزیں جو انسان کے دل کے اندر خشوع پیدا کرتی ہیں، بالکل ٹھیک، انسان کا دل آمادہ ہو جاتا ہے قرآن فہمی کے لیے، انہی چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ آداب فہم قرآن کہیں گے۔ اب یہاں پر یعنی قرآن کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے قرآن کی۔ اگر انسان کو قرآن کے مقام اور عظمت کا ادراک نہ ہو تو کیا وہ قرآن فہمی کر سکتا ہے؟ مثال ہمیں قرآن کے تقدس کا تو پتہ ہے کہ قرآن بڑا مقدس ہے، اتنا ہے کہ ہم بالکل محفوظ رکھتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں بڑی آسانی سے اس کو، تو لیکن اس کی عظمت کیا ہمیں پتہ ہے؟ اور عظمت کتنی ضروری ہے قرآن کی عظمت اور مقام کو سمجھنا، تاکہ انسان پھر قرآن فہمی درست کر سکے۔ قرآن مجید کے
یہ فہم کے جو آداب ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا ادب ہی یہی ہے، اس عظمت کلام کو درک کیا جائے۔ خوب عظمت کلام کو کیسے درک کیا جائے؟ آسان طریقہ ہے، انسان دیکھے یہ کس کا کلام ہے۔ کلام ایک مرتبہ کسی عام انسان کا کلام ہے، ایک مرتبہ یہی کلام ہم دیکھتے ہیں کسی بزرگ عالم کا کلام ہے، اب پھر انبیاء کا کلام ہے، پیغمبر خدا کا کلام ہے، احادیث جن کو ہم نام دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر خدا کا کلام ہے، اس کلام کی نسبت ہمارا دل کتنا خاشع ہو جاتا ہے، کتنا خاضع ہو جاتا ہے، کس احترام سے ہم سنتے ہیں، کتنے اہتمام سے سنتے ہیں، کتنی توجہ سے سنتے ہیں۔ خوب، اور اب جب قرآن کلام خدا ہے، ٹھیک، اب انسان کے دل میں اگر عظمت خدا ہو، انسان عظمت خدا کو سمجھتا ہو کہ اس کا کلام ہے، بس یہ کلام کتنا عظیم ہو جائے گا۔ یعنی مثال آج سوشل میڈیا پہ ہر ایک کے اپنے فیوریٹ شخصیتیں ہوتی ہیں، ممکن ہے دینی ہو غیر دینی ہو، جب ان کی کوئی کلپ آتی ہے تو بڑی رغبت کے ساتھ جا کر کے اسے سنتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، کسی اور کو اتنا رغبت سے نہیں سنتے ہیں، کیونکہ ان کو اس شخصیت کی عظمت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے مقام کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دنیا کے بندوں کو ہم نے اپنے ماڈل بنایا ہوا ہے اور ان کے کلام کو سننے کے لیے بےتابی سے جا کے ملینز افراد بھی کلک کر لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام گھر میں رکھا ہوتا ہے اور اسے ہم سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، اسے کھولتے نہیں کہ اللہ ہمیں سنائے اللہ کی کیا بات ہے۔ تو پھر تو یہ ہے کہ ہمیں واقعی حقیقی قلب میں ہمارے عظمت قرآن کا ادراک نہیں ہے۔ پھر اصل مشکل یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک قرآن کو جس جہت سے لینا تھا اس جہت سے لیا ہی نہیں ہے، ہماری ساری مشکل ادھر پلٹتی ہے۔ وہی جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اصلاً ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے سمجھا ہے، قرآن کو زندگی کے لیے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، دستور زندگی ہے، قانون زندگی۔ ہم زیادہ مرنے کے وقت پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ قرآن تو اس زندگی کے لیے آیا ہے نا، مردے بخشوانے کے لیے تو نہیں آیا کہ اس زندگی کی اصلاح کرو۔ ابھی ہم آخر زندگی گزارنی ہے کسی نہ کسی قانون کے تحت تو ہم نے گزارنی ہے اور گزار رہے ہیں، بغیر قانون کے تو زندگی بسر نہیں ہوتی، یا انسانی قانون کے تحت زندگی بسر ہو رہی ہے یا الہی قانون کے تحت بسر ہو سکتی ہے۔ خوب، جب خدا کے قانون کو چھوڑ دیا ہے تو ابھی کیا ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت زندگی بسر ہو رہی ہے، اور آج اس کی مشکلات کیا ہے ہم محسوس بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کی طرف اپنی نگاہ بدلنی ہوگی۔ قرآن فہمی کی طرف ہم کب آ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی نگاہ، اپنے زاویہ دید قرآن کے حوالے سے بدل لیں۔ ابھی دیکھیں نا کتنا ہم قرآن، یہی سکول میں میٹرک کی کلاس ہم پڑھتے ہیں، انگلش پڑھیں مثلاً، انگلش کی کتاب اگلی سطر تک ہم نہیں جاتے جب تک پہلی سطر سمجھ نہ لیں۔ نہیں آتی، استاد بھی کہتے پہلی وہ سطر سناؤ پھر اگلی سطر آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب یہ ظاہری دنیا کی بعض عام کتابوں، ایک زبان سمجھنے کے لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں، پہلی سطر سمجھ نہ آ جائے تو اگلی سطر پر نہیں جاتے۔ اب قرآن ہم پڑھتے ہیں، صفحوں پر صفحے پڑھ جاتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اصلاً اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن فقط ہمارے ہاں کیا بن گئی ہے، ایک مقدس کتاب، گھر میں رکھنے کے لیے برکت والی کتاب، ثواب حاصل کرنے والی کتاب، دم کرنے والی کتاب، یہ لہٰذا ہم فہم قرآن کی طرف اصلاً یعنی قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کا منشور نہیں بنایا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو سمجھنا بھی چاہتے ہیں وہ ترجمے میں آ کر کے پھنس جاتے ہیں، پھر وہ کچھ بات شاید سمجھ میں آتی ہوگی، کچھ نہیں سمجھ میں آتی ہے یا غلط سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کا تعلق آپ نے بھی کہا کہ قلب سے ہے، اصل اس کا جو مرکز ہے جہاں پر قرآن کو اترنا ہے وہ قلب ہے انسان کا۔
تو کس طرح سے انسان یعنی آداب فہم قرآن میں ایک چیز تو یہ یقیناً آتی ہے پھر کہ انسان کو اپنے قلب کو آمادہ کرنا ہوگا اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے. صرف ترجمہ سمجھ لینا ہے وہ تو عقل کی بات ہے، سمجھ لے گا عقل سے. تو قلب کو کس طرح سے آمادہ کیا جائے قرآن فہمی کے لیے؟ جی ہاں، یہاں پر یہی قرآن مجید نے خود اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دلوں کے لحاظ سے قرآن کے جو مخاطبین ہیں وہ چند قسم کے ہیں. یعنی آمادگی قلب کے لحاظ سے مخاطبین قرآن چند طرح کے ہیں. مثلا ایک وہ ہیں جن کو قرآن نے خود فرمایا ہے اولو الالباب، صاحبان لب، جو کسی بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، سطحی نہیں رہتے، ظاہری نہیں رہتے. مثلا قرآن مجید کی یہی آیت الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو باتیں سنتے ہیں، ہر ایک بات سنتے ہیں لیکن ہر ایک کی اتباع نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے. ہر ایک کس کی اتباع کرتے ہیں؟ احسن قول کی. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ ہیں جو صاحبان لب ہیں. ایک قرآن مجید نے جن کو مخاطب قرآن قرار دیا ہے وہ اولو الالباب کو قرار دیا ہے، صاحبان لب کو. دوسرے بھی ایک اور قلبی حالت کے لحاظ سے بھی انسان ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے قاسیۃ قلوب، قساوت آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے قلب، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جن کے ابتدائے سورہ بقرہ میں بھی فرما دیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یعنی ان کو سمجھ میں آنا ہی نہیں ہے قرآن. یعنی یہ ایک وہ کیٹیگری ہو گئی کہ جن کا دل اتنا اب کساوت کی بھی کئی وجوہات ہوگی نا کہ قلب میں کساوت کیوں آتی ہے. کافر کے تو سمجھ میں آتی ہے بات، منافق کے، لیکن ایک مومن جو ہے اس کے دل میں بھی کساوت آ سکتی ہے. جی ہاں، کساوت آ سکتی ہے. مثلا یہی انسان جب کثرت سے گناہ انجام دیتا ہے، کساوت قلبی کا یعنی حرام کھاتا ہے زیادہ، اس سے بہت بڑا سبب کیا ہے؟ یہی گناہان کبیرہ انجام دیتا ہے، جس میں سے ایک کیا ہے؟ یہی حرام غذا ہے. ایک اور کیفیت بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے لوگوں کی قلب کے لحاظ سے، اور وہ ہے مریض قلب، مریض بیمار قلب. یعنی یہ وہ اس حد تک نہیں پہنچے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی. ان کا علاج ہو سکتا ہے. ان کا علاج کیا ہے؟ ممکن ہے. اور اگر یہ کوشش کریں تو ان کا علاج بھی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور یہ اگر علاج نہیں کریں گے تو پھر یہ وہ اسی پہلے والی کیٹیگری میں وہاں تک پہنچ جائیں گے، کساوت قلب تک پہنچ جائیں گے. ہاں، وگرنہ کیا ہے ان کا علاج کیا ہے؟ اب خداوند متعال نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہی قرآن کی آیت جب نازل ہوتی ہے تو بعضوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعضوں کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعضوں کے رجس میں کیا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے، کثافت قلبی میں اضافہ. بس یہاں سے دیکھیں، یہی اب دل انسان کا اگر پاکیزہ ہے، پاک قلب ہے، آمادہ دل ہے، جب اس پر قرآن کی آیت نازل ہوگی، یعنی یہ قرآن کی آیت پڑھے گا یہ انسان اور جس کا دل آمادہ ہے تو وہ قرآن کی آیت کو سمجھے گا اور اس کو کیا ہے؟ عمل بھی پھر بعد میں کیا ہے؟ انجام دے گا. لیکن اگر یہ قلب ہی کثیف ہے، اب ہم یہی مثال لے لیں، ہمارا گلاس گندا ہو تو پانی بھی گندا ہو جائے گا، پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا. اب بیمار دل میں، کثیف دل میں، کثیع القلب میں اگر ہم قرآن اس کے ساتھ پڑھیں تو جیسا ظرف ہوگا مظروف بھی کیا ہو جائے گا؟ ویسا ہی ہو جائے گا. پھر بعض اوقات انسان کا دل اتنا آمادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، نہ فقط یہ کہ اس کے ظاہر کو سمجھتا ہے بلکہ اس کے باطن کو بھی سمجھتا ہے. جیسا کہ روایات میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور قرآن مجید کے بعض روایات میں 7 باطن ہیں اور بعض روایات میں 70 باطن ہیں. اور اب جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی باطن قرآن تک کیا ہے؟ پہنچتا ہے، ظاہر سے باطن تک جاتا ہے. ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے ایک آیت کی تفسیر شروع کی. ایک دن اسی آیت کی تفسیر کی، ہم نے کہا تو بہت ہی پیاری تفسیر کی ہے.
اگلے دن گئے اسی آیت کی پھر تفسیر کی اور اس سے ہٹ کر کی، اور ہم نے کہا آج واقعاً بہت پیاری کی۔ کہتے ہیں اس طرح 30 دن ہم جاتے رہے اور ہمارے استاد 30 دن اسی آیت کی کیا ہے تفسیر کرتے رہے، اور ہر روز نئی تفسیر کرتے تھے اور علیحدہ تفسیر کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ وہ قلب آمادہ ہے، اس دل کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ باتیں قرآن تک پہنچ جاتا ہے، پہنچ یہ بالکل جاتا ہے۔ بس قلب جتنا آمادہ ہوگا اتنا ہی اس قلب کے اندر وسعت آئے گی، اور جتنی وسعت آئے گی قرآن فہمی کے لیے بھی انسان کیا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قلب کی طہارت کیسی ہو؟ مثال ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ کچھ تو ظاہری گناہ ہیں جو کرنے سے انسان کا قلب جو ہے اس میں کساوت آ جاتی ہے، مریض ہو جاتا ہے، لیکن کیا جو کچھ اس کیفیت کے گناہ ہیں جو کیفیت انسان میں ہوتی، جیسے انانیت ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کیا یہ بھی موانع بن جاتا ہے قرآن فہمی کے اندر؟ قلب متعدد جہات سے کیا ہے اس کے اندر، اس کی جو خداوند متعال نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو فطرتاً اس کو پاکیزہ خلق کیا ہے۔ اب یہ انسان ہوتا ہے جب بعد میں اپنے اختیار کے ساتھ اس قلب کو کثیف کرنا شروع کرتا ہے۔ روایات میں بھی ہے نا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس قلب پر کیا ہے لگ جاتا ہے۔ اب اور پھر جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے یہ قلب، وہ نقطے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں یہ روایت ہمیں یہی سمجھانا چاہتی ہے، اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہے کہ یہ گناہ کیا ہیں، یہ کساوت قلبی کا باعث ہیں، یہ دل کی آلودگی کا باعث ہیں۔ جو بھی گناہ کرے انسان، جیسے آپ نے بعض گناہوں کی طرف اشارہ کیا، حسد ہو، انانیت ہو، کبر ہو، جو بھی ہو، دنیا طلبی ہو، ایک سے ایک بڑھ کر یہ سارے جو بھی گناہ ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں، انسان کے دل کو کیا کثیف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جس پہ تضاد بنتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اب ہدایت ہے ہی اسی لیے کہ انسان جو غلط ہے اس کی اصلاح کرے، وہ ٹھیک ہو۔ اب اگر انسان مریض ہے پہلے سے، اس کے اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اب وہ قرآن کی طرف جاتا ہے، تو اگر یہ شرط ہے کہ طہارت قلب کے ساتھ جائے تو پھر تو پہلے سے وہ طاہر ہو چکا ہے، اب تو اگلے مرحلے پہ چلا جائے گا۔ لیکن کیا جو مریض ہے وہ قرآن کی طرف جائے تو پھر اسے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، قرآن اس کی ہدایت نہیں کرے گا؟ پھر یہاں پر بزرگان نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے اس سوال کے جواب میں، کہ ہدایت دو طرح کی ہے۔ ایک ہدایت ابتدائی ہے، اور ایک ہدایت کیا ہے اس سے اگلے مرحلے والی ہے۔ ٹھیک، ایک ہدایت وہ ہے کہ جو انسان بھی آتا ہے جب اس قرآن کے پاس آتا ہے، ٹھیک، اگر وہ خالصتاً نیت کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے اس کا قلب مریض ہے، لیکن ابتدائی ہدایت کیا ہے، خداوند متعال اس کو کیا ہے عطا فرمائی، کیونکہ اصل وہ قلب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، انسان کی فطرت کو پاکیزہ بنایا ہے۔ فطرت تو انسان کی پاک ہے، یہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے کیا ہے دب گئی ہے۔ جب وہ خود اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، یہی اب قرآن کے پاس، خود قرآن کے پاس آنا۔ ہاں، یہاں پر ایک حدیث امام علی علیہ السلام کی ہے کہ جو انسان بھی قرآن کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، یعنی وہی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے اور ایک چیز کی کمی ہوتی ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی گمراہی میں کمی ہوتی ہے۔ بس یہی انسان جب آیا ہے قرآن کے پاس، خوب یہی قرآن کے پاس آنا اس کے قلب کی پاکیزگی کا آغاز بھی ہے۔ جب اس کے قلب کی پاکیزگی کا آغاز ہو گیا ہے، جیسے مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی قرآن فہمی بھی آسان ہوتی جائے گی، ہدایت کے اگلے مرحلے تک بھی کیا ہے پہنچتا چلا جائے گا۔ بس یہ قرآن اب پیغمبر خدا تشریف لائے، یہی قرآن مشرکین کے سامنے پڑھتے تھے، جی وہی، ہاں، ان کے دل کیا ہے آلودہ ہوتے تھے، لیکن اس قرآن کی کیا ہے تاثیر ہے، پیغام الہی کی تاثیر ہے۔ یہ جب بعضوں کے وہ جن کے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، ان کی بات چھوڑ دیں، یعنی جو ہٹ درم ہیں، ضد میں ہیں، کفر میں کہ ہمیں لجوج ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیں،
لیکن وہی جو مریض قلب ہے نا، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مریض قلب ہے۔ مریض قلب والے جب ان تک یہی پیغام خدا پیغمبران الہی پہنچاتے تھے، خوب ان کی فطرت تو پاک تھی نا، وہ ان کے دل پر جا کر بیٹھتا تھا۔ یعنی قرآن جب کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، جس کو ہم نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی کہ ہم سمجھتے قرآن سے جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، در حقیقت قرآن اس قلب کے مرض شفا ہے۔ جی ہاں بالکل، قرآن اس مرض اصل وہی ہے۔ ہم مشکل ہماری ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں کی طرف تو بہت جلد متوجہ ہو جاتے ہیں، روح کی بیماریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جی جی، لہٰذا اس کا علاج کرنے کا بھی نہیں سوچتے۔ بخار ہوتا ہے فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن روح بیمار ہوتی ہے وہ متوجہ ہی انسان نہیں ہوتا۔ پھر جب متوجہ ہی نہیں ہوتا، اس کا علاج کرنے کا بھی فکر نہیں کرتا۔ اب یہاں پر قرآن فہمی کے لیے صرف اس کے آداب میں کیا صرف قرآن کو پڑھ کے سمجھ لینا، یا مثال ایک آیت کو پڑھ کے یا چند آیتوں کے مجموعوں کو پڑھ کے انسان اس پہ فکر کرنا شروع کرے، اس پہ تدبر کرے، کیا یہ بھی اسی اہتمام میں آتا ہے؟ جی دیکھیں نا، روایات نے خود ہماری رہنمائی کی ہے۔ مثلاً میں یہاں پر چند ایک روایات جو احادیث ہیں، اولاً تو خود قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ جی، قرآن کو کیا پڑھو؟ ٹھہر 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 کے پڑھو۔ کیوں فرمایا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو؟ واضح بات ہے، انسان روک روک کر پڑھے گا، سکون سے پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی بھی کیا ہے کوشش کرے گا۔ دوسری طرف سے روایات کیا کہتی ہیں؟ الا لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا۔ اصل اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر ہی۔ یعنی قاری بڑی اچھی دھن میں پڑھ رہا ہو، اگر وہ خود اس پر تدبر نہیں کرے تو اس قرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے۔ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل وہی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ قرآن کتاب زندگی ہے۔ بالکل، جب کتاب زندگی ہے، کب کتاب زندگی بنے گا؟ یہ اسی طرح سے کہ ہمارے ملک کا آئین کوئی بڑے اچھے سر لگا کر کے اس کا ترانہ بنا کر کے پڑھے، لیکن وہ آئین نافذ ہی نہ ہو۔ ہاں جی، اسی طریقے سے ہے یہ۔ اب دیکھیں نا، یہ مثال دیتے ہیں بعض بزرگان، مثلا ایک طالب علم ہے، یہ اپنی کتابوں کو روزانہ سکول جب جاتا ہے، مدرسے سے جب جاتا ہے، اپنے بیگ کو کیا ہے بڑے احترام سے سر پر اٹھا کر رکھ کر لے جائے، بڑا احترام کرے، سینے کے ساتھ لگا کر لے جائے یا سر پر رکھ کر لے آئے۔ پھر سکول میں جا کر کتابوں کو چومنا شروع کر دے، چومے بھی صحیح، ٹھیک، جیسے آنکھوں پر بھی لگائے۔ پھر کیا ہے، آیا اس کو ان کتابوں کے اندر جو علم ہے وہ حاصل ہو جائے گا؟ احترام کر رہا ہے نا، سینے سے بھی لگا رہا ہے، چوم بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کب علم حاصل ہوگا؟ جب ان کو پڑھے گا، ان کے اندر غور و فکر کرے گا۔ اب یہی مشکل ہماری ہے کہ ہم وہ، کیونکہ زاویہ دید، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارا زاویہ دید قرآن کے بارے میں درست نہیں ہے، اس وجہ سے ہم قرآن کو چومتے بھی ہیں، قرآن کو بہت احترام کرتے ہیں۔ واقعاً حق ہے جس طریقے سے قرآن مجید کا احترام کرنا، اسی طریقے سے احترام تقدس میں تو ہم نے پورا حق ادا کیا ہے۔ خوب، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس مرحلے سے آگے بڑھنا ہے، وہ تقدس اپنی جگہ پر برقرار رہے، اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن آئیں اگلا قدم اٹھائیں۔ اگلا قدم جو خود قرآن فرماتا ہے کہ آؤ میرے اندر کیا کرو؟ تدبر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیوں یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کیا ہے مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر سے مراد کیا ہے؟ اس لفظ سے مراد کیا بنتا ہے تدبر سے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، تدبر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بھی ایک میں حدیث کا سہارا لوں گا، جس سے کیا ہے، امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن سے استنطاق کرو۔ ٹھیک، قرآن سے کیا کرو؟ استنطاق کرو، یعنی کیا کرو؟ قرآن تمہارے ساتھ بولے گا، قرآن تمہارے ساتھ بولے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان جب آتا ہے قرآن مجید کے پاس، آ کر بیٹھتا ہے،
خداوند متعال نے یہ جو آیات کا مجموعہ، ہدایت والی آیات کا مجموعہ ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کا طرز وہ علمی کتاب والا نہیں ہے، بالکل اس کی روش اور ہے، اس کی روش ہدایتی روش ہے، جس انداز سے آیات قرآن ذکر ہوئی ہیں۔ اب علمی کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب ذکر ہوا ہے، اول سے لے کر آخر تک وہی رہتا ہے۔ یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے۔ اب تدبر قرآن کا یہ ہے، مثلا ایک مطلب قرآن مجید کا ایک آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اسی کا اگلا حصہ کسی اور آیت میں ذکر ہو رہا ہے، ہدایت کی کتاب ہے نا۔ تیسرا مطلب کیا ہے، کسی اور جگہ پر کیا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اس کو ہم اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں، کہیں پر قرآن مجید ایک عام مطلب ذکر کر رہا ہے، عام، کہیں پر خاص ذکر کر رہا ہے، پھر اصطلاحی زبان میں ہم کہتے ہیں کہیں پر مطلق ہے، کہیں پر کیا ہے، مقید ہے۔ انسان ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر آتا ہے اور قرآن کا مفہوم کیا ہے سمجھتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ آیت بے آیت قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ایک موضوع قرآن میں ایک جگہ ایک درجے پر آتا ہے، پھر وہی موضوع دوسری جگہ دوسرے درجے پر آ جاتا ہے، یا اس کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ موضوع۔ یعنی اس طرح سے قرآن نے اس کو سپریڈ کیا ہوا ہے، ہر طرف پھیلایا ہوا ہے کہ ایک موضوع، کئی موضوعات جو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں قرآنی آیتوں کے اندر۔ مولانا صاحب، اب یہ تو بات ہو گئی کہ قلب کی آمادگی اور کس طرح سے قرآن جو ہے ہمیں سمجھ میں آئے۔ اب قرآن فہمی میں ایک شخص قلب کو بھی آمادہ کرتا ہے، ہدایت کے لیے بھی جاتا ہے اس میں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اسے آ سکتی ہے قرآن سمجھنے میں؟ جی ہاں، اصل مہم جو نقطہ ہے قرآن فہمی میں یہی ہے کہ کون سے موانع ہیں، کون سے رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان قرآن فہمی سے محروم رہ جاتا ہے، اور پھر جب قرآن فہمی سے محروم رہے گا ہدایت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اصل انسان جب تک کسی چیز کے اندر رغبت اس کی نہ ہو، کسی کام کے اندر بھی، وہ اس کام کا کما حق کو ہو حق ادا نہیں کر سکتا۔ مثلا یہی ہم پروگرام کر رہے ہیں، اب انسان رغبت کے ساتھ یہ کام کرے، شوق کے ساتھ یہ کام انجام دے، پھر دیکھیں اس کا انداز بھی اور ہوگا، اس کا طریقہ بھی اور ہوگا۔ لیکن جب انسان بے رغبتی سے یہ کام کرتا ہے، رجحان ہی نہیں ہے، دلی طور پر میلان ہی نہیں رکھتا، بس انسان سر سے اتار دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کرنا ہے کر لوں۔ لیکن جب رغبت کے ساتھ انسان، یہی طالب علم، کیونکہ ہمارے بچوں سے اور بچوں کے والدین سے ہماری زیادہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہی ایک بچہ رغبت کے ساتھ جب علم حاصل کرتا ہے، دیکھیں اس بچے میں اور وہ بچہ جس کے اندر شوق نہیں ہے، کتنا فرق ہے۔ وہ ممکن ہے بے رغبتی کے ساتھ پڑھ کر بھی امتحان پاس کر لے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا علم حاصل ہونا، وہ رٹا لگا لے گا، مثلا امتحان بھی پاس کر لے گا، لیکن وہ جو رغبت کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی جب قرآن کی طرف آئیں رغبت کے ساتھ، پھر دیکھیں قرآن فہمی کس طریقے سے ہوتی ہے جی۔ لیکن ایک آئیں بھئی اب اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ احترام کی بات ہو رہی تھی، احترام بہت اچھا نہیں ہے کہ انسان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، پھر جتنا قرآن مجید کا ثواب ذکر کیا گیا ہے، چاہے رغبت ہو یا نہ ہو، انسان قرآن مجید کو پڑھتا ضرور ہے۔ میں نے اصل عربی ملکوں میں دیکھا ہوا ہے، یہ امارات میں اور یہاں پہ، صبح جب سپر مارکیٹ کھلتی ہے تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد گانے شروع ہو جاتے ہیں اسی اسپیکر کے اوپر۔ تو یہ تو کوئی رغبت نہیں ہوئی قرآن کی طرف پھر۔ ہاں، اصل وہی ہے جی، شوق انسان اپنے اندر کیا ہے پیدا کرے، اس رغبت کے ساتھ آ کر پڑھے۔ مجھے یہاں پر یاد آ گیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک مرتبہ بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے والد کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا پھر اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرو جیسے یہ آیات تیرے لیے نازل ہوئی ہیں۔
یعنی مخاطب خود کو بنائے، خود کو مخاطب بنا. یعنی یہ ایک اور رکاوٹ ہے قرآن سمجھنے میں کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن جب کافر کا ذکر کر رہا ہے تو وہ 1400 سال پہلے، منافق کا ذکر کر رہا ہے تو وہ 1400 سال پہلے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ نفاق ہمارے دل میں بھی ہے، قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کے بات کر رہا ہے. بس وہ رغبت ایک دوسرا انسان اپنے آپ کو مخاطب ہے، مخاطب ہے قرآن بنا لے، یعنی ہر آیت کا مخاطب میں خود ہوں. میں خود ہوں. یہ آیت جو کہہ رہی ہے میں اس کا مخاطب. اور پھر بزرگان کیا فرماتے ہیں کہ ہر آیت سے ہدایت لے کر اگلی آیت میں جائے. یہ کب ہدایت لے گا؟ جب مخاطب خود ہوگا. خود ہوگا. پچھلی بات جو ہم نے کی نزول قرآن کی، اس کے ہم ارکان اگر گنیں تو ان میں سے اہم ترین رکن جو نزول قرآن کا ہے وہ مخاطبین قرآن ہے. بالکل. قرآن اسی لیے تو نازل ہوا ہے. ہم نے جو نزول کا معنی کیا تھا، بالکل وہ تو انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. انسانوں کے لیے نا، وگرنہ اگر انبیاء کے لیے اور معصومین کے لیے ہونا تھا تو ان کے لیے تو نزول ضروری ہی نہیں تھا. ان کی دسترسی تو کتاب مکنون تک تھی. یہ ہم لوگوں کے لیے، عادی لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، قابل فہم بنا ہے. جی. بس ہم اس کو اپنے آپ کو مخاطب قرآن قرار دیں. اور ماہ مبارک رمضان اس کے لیے بہترین فرصت ہے. یعنی آئیں اپنی قرآن کے ساتھ رویہ بدلیں، اپنے طرز عمل بدلیں قرآن کے ساتھ، اور قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں. ایک جگہ تبلیغ کے لیے جانا ہوا تو وہاں انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی تھی، اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا خاتمی پارٹی، یعنی ختم قرآن کرنے والی پارٹی. تو وہ کہتے تھے، اب مومنین کو زیادہ شوق ہوتا ہے نا ماہ رمضان میں ہمارے گھروں میں کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، تو ان کی پہلے بکنگ ہوتی تھی. بھئی آج ہمارے دن، ہمارے گھر، آج ہمارے گھر، آج ہم دن میں وہ 15 جگہ پر کیا ہے جاتے تھے اور ختم قرآن کرتے تھے. ان کی تعداد بھی کتنی ہوتی تھی؟ 10-12 ہوتی تھی. اب انسان جتنا تیز بھی قرآن پڑھتا ہو، مجھے بتائیں آخر انسان ہے، تھکتا بھی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں وہ قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. ایکسپریس. اب یہ جو رویہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، ٹھیک، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خاتمی پارٹی آئی ہے، ختم کیا ہے کر کے چلی گئی ہے، گھر میں برکت آ گئی ہے، ہم نے ماہ رمضان میں حق قرآن مجید کا حق ادا کر دیا ہے. جب یہ رویہ ہوگا تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی، کہاں سے قرآن فہمی آئے گی؟ بس تھوڑا سا وہ اپنی آبائی رسم و رواج کو تبدیل کریں، آئیں یہی تدبر جو آپ فرمائیں، یہی تدبر کریں کہ کس طریقے سے ہم قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں. ایک کیا عربی زبان یہ موانع میں سے نہیں ہے قرآن فہمی میں؟ نہیں، کسی صورت میں بھی کیا ہے عربی زبان کیا ہے معنی نہیں بنتی قرآن فہمی کے لیے. آخر دیکھیں، انسان اگر عربی زبان قابل انسان کے لیے سمجھنا ممکن نہ ہوتی، انسان کی دسترس میں نہ ہوتی، ایک ایسی زبان ہوتی جو انسان سیکھ نہیں سکتا، لیکن اسے مشقت تو کرنی پڑے گی نا، جسے عربی نہیں آتی اس کے لیے زیادہ محنت ہے نا اس وقت. وہ شاید اسے دور کر دیں، اس طرف نہ جانے دیں. آپ تاریخ میں دیکھیں کہ بہترین عربی کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو عربی نہیں آتی تھی. عربوں نے اتنی بہترین کتابیں عربی میں نہیں لکھی جتنی غیر عربوں نے لکھی ہیں. اور یہ تاریخ کے اندر بہت سارے نمونے ہیں. حتیٰ یہ احادیث کے مجموعے جو اہل سنت کے ہاں بھی جمع ہوئے ہیں، شیعت کے ہاں بھی جمع ہوئے ہیں، ان مجموعوں کو بھی دیکھیں، ان مجموعوں کے مصنف کون ہیں؟ اکثر عجم ہیں، یعنی غیر عرب ہیں. اور بہترین کتابیں بھی عربی میں. اگر یہ مشکل کام ہوتا، اتنا مشکل ہوتا کہ انسان کا زیادہ وقت زندگی کا اس میں بسر ہوتا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. پھر بات وہی آتی ہے کہ رغبت نہیں ہے. مثال انگریزی زبان کی طرف اتنی رغبت ہے کہ ہمارا ہر بچہ، ہر والدین چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ گڈ مارننگ کہیں، سلام کہنے سے پہلے. لیکن عربی زبان کی طرف رغبت نہیں ہے. بس قرآن صرف پڑھنا آ جائے، اس کے آگے اس کی کوئی سمجھ میں جو ہے وہ نہ آئے. کہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک آخری بہت ہی مختصر سا سوال ہے کہ کیا تفاسیر جو ہے یہ معنی نہیں ہے قرآن سمجھنے میں؟
جی ہاں، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. تفاسیر ایک جہت سے معنی بنتی ہیں اور ایک جہت سے کیا ہے معنی نہیں بنتی. جب ہم تقلید محض کریں، یعنی جو کچھ مفسر نے لکھ دیا ہے یہ حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی تدبر نہ کریں اس کے بعد آیتوں کے اوپر. اور دوسرا فقط میں اس تفسیر کو قرآن کی تفسیر سمجھوں جو میرے فرقے کے عالم نے کی ہے. پھر کیا ہے قرآن فہمی میں کیا ہے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. یعنی میرے فرقے کے عالم نے جو بات کہہ دی ہے بس قرآن وہی کہہ رہا ہے، ٹھیک، اور میں بھی فقط تقلید محض کروں، خود اپنی عقل پر کیا ہے تالے لگا دوں، خود سوچوں بھی نہیں. اس صورت میں کیا ہے رکاوٹ ہے. لیکن اگر میں ان دو چیزوں کو نکال دوں، میں اپنے ٹھیک ہے میرے فرقے کے عالم نے یہ تفسیر کی ہے لیکن میں اس کو کیا ہے حرف آخر نہیں سمجھ رہا، میں دوسری تفاسیر کی طرف بھی رجوع کر لیتا ہوں. اگر خود زیادہ قرآن فہمی نہیں رکھتا یا حرف آخر اس کو نہیں سمجھتا، اس کے اپنے دل کو کھلا رکھتا ہوں، اپنے ذہن کو کیا ہے کھلا رکھتا ہوں، نئی بات اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. وقت ہمارا تمام ہو گیا ہے یہاں پر، ورنہ گفتگو اور بھی تھی اس موضوع کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم نے استفادہ کیا ہے اور یہ واقعی بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور یہ ضروری موضوع ہے دلچسپ ہونے سے زیادہ، کہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. ناظرین، قرآن فہمی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا منشور ہے. اس منشور کے سہارے اور اس منشور کی طرز پہ ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے، ہمیں فلاح ملے گی، ہمارا معاشرہ بھی مفلحون میں قرار پا سکتا ہے. اس لیے قرآن فہمی کے لیے جو جو اہتمام ہیں، انتظامات ہیں، کچھ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا، اس پر آپ توجہ دیں، اسے کوشش کریں کہ ان رکاوٹوں کو بھی دور کریں، حضور قلب کے ساتھ قرآن میں وارد ہو، قرآن کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، تاکہ وہ قرآن ہمارے دلوں میں اترے، ہمارے دلوں کے امراض کو شفا ملے اور ہمارا معاشرہ ایک الہی اور قرآنی معاشرہ بنے. یہ موضوع وسیع ہے اور ہم نے صرف یہاں پر ایک کوشش کی ہے کہ اس کی ابتدا کریں. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر کسی فرصت میں اور اسے جاری بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ خود اچھی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو قرآن فہمی کے آداب کے حوالے سے ہو کہ قرآن کو کس طرح سے سمجھا جائے. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باپ